اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم کی دی ہوئی توفیق سے اور اس کی قوت سے ہم اس لائق ہو رہے ہیں کہ وہ سلسلہ جو ہماری غفلتوں کی وجہ سے بیچ میں چھوٹ گیا اس کو دوبارہ سے جاری رکھیں۔ یقیناً اس میں ان حوصلہ افزائی کرنے والے اور ان یاد دہانی کروانے والے بلکہ جھنجھوڑنے والے افراد کی کوششیں لائق تحسین ہیں جو یاد رکھتے ہیں اور بار بار متوجہ کرتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ایسے افراد میسر ہیں۔ اور آج ہم چوتھی حدیث کے دوسرے حصے پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ چوتھی حدیث تکبر کے حوالے سے تھی، مگرچہ کچھ ٹائم گزر گیا ہے لیکن انشاءاللہ کہ ذہن میں ہو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے الحاد کے سب سے پست ترین درجے کے بارے میں پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کہ سب سے پست درجہ تکبر ہے۔ ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی، الحاد کیا ہے اور تکبر کیا ہے اور کس طرح الحاد کا پس درجہ تکبر بنتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایک مرتبہ پھر یہ وضاحت ضروری ہے کہ نہ تو ان موضوعات کو اس طرح سے درک کرنے کی توفیق نصیب ہو سکی ہے، نہ عمل کرنے کی قدرت اور اہلیت اپنے اندر پاتا ہوں، صرف یہ کہ اس عنوان سے ان موضوعات کو بیان کر رہا ہوں جو سمجھ پا رہا ہوں، اور اس میں بھی یقیناً بہت سی غلطیاں موجود ہوں گی اور اس سے بہتر انداز میں اس کام کو کیا جانا چاہیے۔ انشاءاللہ خدا کی دی ہوئی توفیق سے کوئی نہ کوئی ایسے افراد سامنے آئیں گے جو ان موضوعات کو زندہ کریں اور بہتر انداز میں لے کر آگے بڑھیں۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں خود امام صادق علیہ السلام کی ایک اور حدیث جو کتاب میں نقل کی گئی، اور میں نے اس کو اسی طرح یہاں پہ امیج لے کر ڈالا ہے کیونکہ یہ بہت ہی جھنجھوڑ دینے والی حدیث ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو وصیت کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا، خبردار تکبر اور بڑائی نہ کرنا، اس لیے کہ تکبر ذات خدا کے لیے مخصوص ہے، اور جو شخص خدا سے اس میں جھگڑا کرے گا خدا اس کو برباد کر دے گا اور قیامت میں ذلیل کر دے گا۔ اور پھر آگے امام خمینی خود فرماتے ہیں کہ خدا جب کسی کو ذلیل کرے تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے۔ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اب یہاں پہ آ کر بہت واضح ہو جاتا ہے کہ کیوں اس کو الحاد کہا جا رہا ہے۔ یعنی ایک چیز جو بڑائی صرف خدا کو زیبا ہے، میں اور آپ اور اس کائنات کی بزرگ ترین مخلوق بھی اپنے وجود میں بڑائی کا اظہار یا بڑائی کے بارے میں اپنے اوپر کوئی بڑائی کا دعویٰ نہیں کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ اور ظاہر ہے کہ جو بڑی مخلوقات ہیں، یعنی جو عظیم اور بزرگوار مخلوقات ہیں، انہوں نے تو کبھی ایسا کیا نہیں، اور ہم جو کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ہم خدا کے سامنے خدا کے مقابل میں اپنی بڑائی کو مستقل سمجھتے ہیں، اپنی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہ جو دوسرا حصہ ہے کہ جو خدا سے اس میں جھگڑا کرے گا، گویا جب کوئی بڑائی کا کلیم کرے گا تو وہ خدا کے مقابلے پر آ کر کلیم کرے گا، اور خدا کے مقابلے پر گویا خدا سے جھگڑ کر اس پوزیشن کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے گا، خدا اس کو برباد کر دے گا اور قیامت میں ذلیل کرے گا۔ یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اس میں مخوانی نے آگے جا کر ہم اس کی وضاحت کریں گے، یعنی تمام وہ روایات جو اس کی تنبیہ کے لیے استعمال ہوئی ہیں، اس کی تفسیر امام خمینی نے جس طرح سے کی ہے بہت ہی جھنجھوڑ دینے والی اور دل دہلا دینے والی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو وصیت کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا، خبردار تکبر اور بڑائی نہ کرنا، تکبر ذات خدا کے لیے مخصوص ہے۔ اچھا یہ ہو گیا، ایک اور روایت تھی اور وہ میں متاسفانہ کاپی نہیں کر سکا، اس کا البتہ میں نے ڈال دیا ہے۔ ہاں یہ اس کے ہیں اثرات۔ اب یہ 6 روایات ہیں، ان کو میں نے پوائنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے ڈال دیا ہے تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ روایات طولانی بھی ہیں اور تھوڑا سا یعنی ظاہر ہے کہ ان کو سمجھنا مشکل ہوگا، سو اس لیے میں نے ان روایات کو پوائنٹس کی فارم میں یہاں پہ ڈال دیا ہے تاکہ ہمارے ذہن میں رہے کہ یہ روایات مطلب ان کے اثرات کیا ہیں، اور پھر آگے امام خمینی نے جس طرح ڈسکس کیا ہے تکبر کے چند اثرات میں کیا کیا ہے۔ ایک روایت جو غالباً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، آپ نے فرمایا کہ اہل تکبر روز قیامت چونٹیوں کی طرح ظاہر ہوں گے، یعنی جہاں پہ جو اپنی بڑائی کا قائل تھا وہاں اس حالت میں ہوگا کہ کوئی اس کو درخور اعتنا نہیں سمجھے گا، یعنی کوئی اس کو خاطر میں نہیں لائے گا، اور روندے جائیں گے اہل محشر ان کے اوپر سے، ان کو روندتے ہوئے چلے جائیں گے۔
خدا کے مقابلے پہ آنے والی ذلت جھیلنا، یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جو بھی ہم نے پڑھی۔ پھر ایک اور جو روایت بیان کرتی ہے کہ جو تکبر کی سواری پر سوار ہو گیا یہ اسے جہنم کی طرف لے کر دوڑتی جائے گی، یعنی گویا جب تک تکبر باقی رہے گا انسان جہنم کی طرف سر پٹ دوڑے جائے گا، اس سے نجات نہیں مل سکتی۔ اور پھر اسی طرح ایک اور اس کے برعکس روایت ہے، یعنی اس کے برعکس سے مراد ہے، یعنی اس کے وائس ورسا کیا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر اگر انسان کے دل میں ہو تو وہ جنت سے محروم رہے گا۔ یا اسی طرح ایک اور روایت کہ اہل تکبر کو منہ کے بل جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور آخری روایت جو اس موضوع کے متعلق بیان کی گئی وہ یہ کہ متکبرین کے لیے، تکبر کرنے والوں کے لیے ایک خاص جہنم تیار کی گئی ہے، اس جہنم کا نام سقر ہے۔ اور سقر کیا ہے، یعنی اس روایت کے بارے میں خاص طور پہ موقع نے لکھا ہے کہ یہ صحیح السند اور مستند روایات میں سے ہے۔ اور سقر کیا ہے، سقر کیا ہے، سقر ایسی جہنم ہے جس نے ایک مرتبہ خدا سے اجازت طلب کی کہ میں اپنی اس گھٹن کو اور اس گرمی کو نکالنا چاہتی ہوں، اور اس نے ایک مرتبہ سانس لیا، اس کے ایک سانس سے پورا جہنم جل اٹھا، یعنی جو خود ہی جہنم ہے وہ جل اٹھا۔ یعنی یہ جو لیولز ہیں نا عذاب کے اور آگ کے، اب اس کو ایک ایک کر کے انالائز کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اہل محشر جو خود اپنی سرگردانی میں ہوں گے، اپنی پریشانی میں ہوں گے، ان کے سامنے اہل تکبر کی حالت کیا ہوگی۔ آج یہاں پہ یعنی ہم اگر کسی محفل میں جائیں اور کسی مجلس میں جائیں، کسی عبادت کے لیے جائیں، کسی نماز کے لیے جائیں، تو ہم توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر راستہ چھوڑ دیں، یا مثلا ہمارے احترام میں سائڈ پہ ہو جائیں، یا ہمارا استقبال کریں، اور صاحب مجلس جو ہیں وہ ہمیں جگہ دے، یا ممبر سے ہمارا نام پکار وغیرہ وغیرہ۔ ہر ایک کی اپنی آفت ہے، ہر ایک کی اپنی مصیبت ہے، جو جس سطح پہ ہے اور جتنا دنیا میں مثلا خود کو بڑا بنایا ہے اور خود کو سمجھا ہے، تو اس کی اپنی مصیبت ہے۔ اہل محشر اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یعنی اس تکبر اور اس بلا میں گرفتار ہونے کا نتیجہ روز قیامت چونٹیوں کی طرح روندے جائیں گے، نہ اس کی فریاد سننے والا کوئی ہوتا ہے۔ یعنی جب چونٹیاں، آپ نے دیکھا ہے کسی ایسی جگہ پر جو صحرا یا مثلا کوئی میدان ہوتا ہے جہاں زیر زمین چونٹیوں کا گھر ہوتا ہے اور وہ نکل آتی ہیں کسی اس پہ مصیبت پڑنے پر، تو نہ کوئی فریاد سنتا ہے، نہ کوئی پہچانتا ہے، نہ کوئی مثلا خاطر میں لاتا ہے۔ جب اتنی ہزارہا چونٹیاں ہیں تو اس کے اوپر پاؤں رکھ کر لوگ گزرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ محشر کا عالم ہے، یعنی ہمارے حواس اور ادراک کیا کام کر رہے ہوں گے، انتہا سے زیادہ سینسٹیو ہوئے ہوں گے۔ دوسری حدیث کے بارے میں ہم بات کر چکے، تیسری حدیث بہت ہی یعنی تفصیل طلب ہے۔ تکبر کی سواری، یعنی ایک تو یہ ہے کہ میں نے ایک موقع پر تکبر کیا، میں پشیمان ہوا، میں پلٹ آیا، میں نے تکبر کیا اور میرے لیے نارملائز ہو گیا، اب مجھے پرواہ بھی، مطلب مجھے فرق نہیں پڑتا، اور میں نے اس کو مثلا نارملائز کر لیا ہے اور اپنے لیے اس کو طے کر لیا ہے کہ ہاں میرا حق بنتا ہے تکبر۔ کیونکہ میں مثلا فلاں ہوں، میں مثلا ڈاکٹر ہوں، اور میں پتہ نہیں انجینئر ہوں، اور میں مثلا اتنا ذہین ہوں، اور ہر ایک اپنی اپنی مصیبت، عالم ہوں اور فلاں فلاں۔ تو یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ تکبر کی سواری پہ سوار ہو گیا اور یہ سر پٹ دوڑے جا رہی ہے جہنم کی طرف، یعنی طے ہے کہ اس راستے کا انجام جہنم ہے۔ چاہے ہم دنیا میں نیکی کر رہے ہوں، دین پڑھ رہے ہوں، دین پڑھا رہے ہوں، خیر کر رہے ہوں، خیرات بانٹ رہے ہوں، پتہ نہیں ویلفیئر چلا رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، اس راستے کا انجام جہنم ہے۔ یہ مثلا حدیث صحیح السند حدیث ہے، اس معاملے میں ویسے ہی بہت حساس ہیں حدیث لکھنے کے معاملے میں۔ پھر اسی طرح یعنی اب یہ کیا ہے، یعنی آخرت کی تیاری ہے، اور اگلی حدیث کو اس کو کمپلیمنٹ کرتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس سواری سے اترنا ہے، بلکہ اس کے اثرات کو جب تک اپنے دل سے ختم نہ کیا جائے، یعنی بعض اوقات ایک وقت میں تکبر ہے جو ہمارے اہل سیاست میں یا مثلا بڑے لوگوں میں ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے اندر تو ایسا نہیں ہے خدا نخواستہ، کہ مثلا ان کو اگر نہ پوچھے تو ناراض ہو جاتے ہیں، اپنے ملازموں کو جاب سے نکلوا دیتے ہیں، اپنی پروٹوکول ٹیم کو فارغ کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو الحمدللہ ہمارے ہاں یہ تو مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے ہم تکبر کی سواری پہ سوار نہ ہوں، لیکن ہمارے دل میں تکبر کہیں نہ کہیں موجود ہے، اور اس لیے کہا جا رہا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، ٹھیک ہے،
میں یہ تو نہیں کر رہا کہ میں مثلاً اہل مجلس سے جا کر صاحب مجلس سے جا کر لڑ پڑوں گا کہ مجھے آپ نے آگے کیوں نہیں بٹھایا، لیکن اتنا تکبر تو ہے کہ میرے دل میں برائی ضرور آ جائے گی کہ کیسے لوگ ہیں، مجھے بلایا ہے اور میری حیثیت کے مطابق مجھے جگہ نہیں دی ہے، یا مثلاً اور کوئی اس طرح کا معاملہ، یا مثلاً مجلس تو چلیں بہت اچھی بات ہے، شادی کے موقع پر یا اور کسی تقریب کے موقع پر ہمارے دلوں میں اس طرح کی بات آتی ہے کہ میرا مقام اور میری حیثیت یہ نہیں ہے کہ مثلا مجھے عام لوگوں کے ساتھ بٹھایا جائے، مجھے الگ پروٹوکول ملنا چاہیے کہ بعد میں جب اسپیشل کھانا لگتا ہے یا مثلا اور کوئی، تو یہ اس طرح کی بہت ساری مثالیں. تو رائی کے دانے کے برابر جو تکبر ہے نا، وہ ڈھونڈنا ہے اپنے دل کے اندر. ازیوم کر لیتے ہیں کہ مثلا میں، چونکہ ہم ظاہر ہے کہ ہم نے یہ تو پہلے طے کیا ہوا ہے کہ ہم گناہ گار نہیں ہیں، تو ہم ازیوم کرتے ہیں کہ گناہ گار تو ہم نہیں ہیں، اہل تکبر تو ہم نہیں ہیں. لیکن امام خمینی متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور آج اس کلام کے صدقے میں، ان احادیث کے صدقے میں ہم خدا سے دعا کریں کہ خدایا ہمارے دل میں رائی کے برابر جو تکبر ہے پہلے اسے ہم پہ آشکار کر دے، تاکہ ہم گناہ گار تو ہو، ہم قبول تو کریں کہ ہم گناہ گار ہیں. یہ نہ ہو کہ ہم پاک بازی کے دھوکے میں، اور ہم نے پچھلی مرتبہ جو روایت پڑھی تھی بہت ہی خطرناک روایت تھی، خدا کرے کہ مجھے مل جائے، جس میں خدا نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے داؤد، ڈراؤ ان کو، مثلا ان کو تنبیہ کرو. تنبیہ سے بھی بلکہ سخت لفظ تھا کہ ان کو وعید دو، کن کو؟ نیک لوگوں کو، کہ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور بشارت دو گناہ گاروں کو کہ وہ اپنے گناہوں پہ پشیمانی کے سبب بخشے جائیں گے. تو ہم ایسا نہ ہو کہ ہم ان نیک لوگوں میں آ جائیں کہ جو اپنے اولویت کے، اپنی بزرگواری کے قائل ہیں، اور اسی بزرگواری کے تکبر کی سواری پہ سوار ہو کر ہم سیدھا جہنم میں لینڈ کریں، خدا نخواستہ. پھر منہ کے بل جہنم میں پھینکا جائے گا، یعنی بے بسی کی حالت میں، یعنی ایسی حالت میں کہ جس کے پاس کوئی اختیار، کوئی بچاؤ، کوئی مداوع، کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ نہیں بچ سکتا کسی بھی طرح، ایسے جہنم ہی میں جائے گا وہ. پھر متکبرین کے لیے خاص جہنم، یعنی یہ وہ جہنم ہے جس سے باقی اہل جہنم بھی پناہ مانگتے ہیں. اگلا مرحلہ ہے، امام خمینی کہتے ہیں کہ یہ آج ہم ان کو سمجھ ہی نہیں سکتے، یعنی ہم جتنے بھی اس کے موضوع پہ بات کر لیں، جتنا بھی ڈسکس کر لیں، ہم سمجھ نہیں سکتے اصلاً کہ یعنی یہ مصیبت کیا ہے اور یہ عذاب کتنا بڑا عذاب ہے. ہمارے پاس اس کو سمجھنے، نہ سمجھ سکنے کی کچھ ریزنز ہیں. کیا ریزن ہے؟ امام خمینی پہلا کہہ رہے ہیں کہ عذاب کی شدت کا انحصار ان چیزوں پر ہے، کس پہ؟ ہمارے حواس ایک حد تک کام کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم ایک اسپیسیفک ویزیبل لائٹ کو دیکھ سکتے ہیں، ہم ایک اسپیسیفک فریکوینسی رینج کو سن سکتے ہیں، ہماری حسیات یعنی سینسری جو جتنے بھی ہمارے آرگنز ہیں وہ ایک حد تک کام کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کرتے. تو ایک تو پرابلم یہ ہے. پھر جس مادے کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، یعنی جس سے آگ لگائی جا رہی ہے، اس کی صلاحیت کتنی ہے، وہ کتنا، اس کی خاصیت کیا ہے. تو یہ بھی یہاں پہ دنیا میں جو ہمیں نظر آتی ہے، یہ تو بہت بہت بھی ہم نے جو دیکھی ہے. تو میں نے یہاں پہ لکھا ہے سورج کی جو سرفیس کا ٹمپریچر ہے، سرفیس کی بات کر رہے ہیں، ابھی ہم اندر نہیں گیا ہے، سرفیس کا جو ٹمپریچر ہے وہ صرف 5772 کیلون ہے. یہ سورج کی سرفیس کا ٹمپریچر ہے، یعنی ہمیں پتہ ہے. اور ہم جب دنیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دنیا میں ہم صرف سورج سے چند ملین سے بھی زیادہ، شاید چند ملین بہرحال اس کے فاصلے پر ہیں، یعنی 8 لائٹ منٹس کے فاصلے پر ہیں کم سے کم. سو اس کے بعد جب سورج کی تپش ہم تک پہنچتی ہے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ہم نے اس کو حس کیا ہے. سو یہ ابھی محدودیت ہے، ہم اس سے زیادہ جانتے ہی نہیں ہیں. قیامت میں ابھی، اور اس کے بعد کیا ہوگا، یعنی اگر کوئی اس سے اوپر جائے، ٹمپریچر کبھی 100 پہ پہنچ جائے تو ہم جل بھن جائیں گے، ہمارا مثلا خاکستر ہو جائیں گے ہم. اور اس سے اوپر جائے تو ہماری مطلب کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، پانی سوکھ جائے گا اور بدن ہوا میں تحلیل ہو جائے گا، خاکستر ہو جائیں گے ہم. لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہوگا. قیامت کا جو بدن ہمارے پاس ہے وہ خاکستر ہونے والا نہیں ہے، وہ رہنے والا اور اذیت جھیلنے والا اور اذیت قبول کرنے والا ہے، اور وہ اذیت بڑھتی ہی چلی جائے گی. مثلا اسی دنیا میں ایک اور مثال جو یہاں پہ دی ہے، سرفیس ٹمپریچر ہے ایک سینٹرلی پلانٹری سٹار کا، جو سینٹر ہے اس کا پلانٹری سسٹم کا، وہ NGC 2240 کے نام سے اس سٹار کو موسوم کیا ہے. اور وہ ٹمپریچر کتنا ہے سورج کا، آپ کے ذہن میں رہے کہ 5772 کیلوین ہے، اور یہ کتنا ہے 2.5 لاکھ کیلوین. تو مثلا کوئی کمپیریزن نہیں، یہ اسی دنیا کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ آگ ہے جو
مثلا خاکستر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو مثلا پتہ نہیں کیا ہوگا، تو پھر ہماری حس کرنے کی صلاحیت وہاں بڑھ جائے گی. ایک بات، خود آگ کی حرارت کتنی ہے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہم کمپیریزن، یعنی سورج کی آگ کہاں اور وہ آگ کہاں. تو یہ وہ کہ مثلا وہ ستارہ اگر قریب آ جائے تو خود سورج جل بھن جائے گا، یعنی سورج میں کچھ باقی نہیں رہے گا. اب آپ تصور کریں کہ مثلا جہنم، اور جہنم کے اندر پھر سقر. تو یعنی میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹمپریچر کی ریشو یہ ہوگی یا کچھ بھی ایسا، صرف اگزامپل دے رہا ہوں کہ ہمیں پتہ ہو کہ یعنی جس چیز کو ہم انتہا سمجھتے ہیں، یعنی ہمارے پاس گرمی کا مبدا اور گرمی کا جو ماخذ ہے، معدن ہے، وہ سورج ہے. تو ہم ساری اپنی انرجیز جو ہیں وہ سورج سے لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ اس سے بھی آگے ہیں. پھر اس کے بعد آگ کے خود درجہ حرارت ہم بات کر چکے، اور اس کے بعد ہے آگ کتنی قریب ہے. اور یہ بہت ہی خطرناک نقطہ ہے، کیونکہ سورہ حمزہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ کیا ہے کہ وہ آگ جو دل میں طلوع ہوگی، یعنی قربت کی انتہا ہے کہ وہ آگ خود انسان کے دل میں طلوع ہو رہی ہوگی. تو پھر اس کے بعد تو اس سے بچنے کا کوئی مثلا لینا دینا کوئی بچتا ہی نہیں ہے. تو سورج جو ہمارے سے مثلا ہم سے چند ملین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس کی آگ کی حرارت سے ہمارا حال کیا ہوتا ہے، اور اگر وہ آگ خود ہمارے ہی دل میں طلوع ہو رہی ہو تو کیا ہوگا نہیں معلوم. یعنی ہم اس بات کو محسوس نہیں کر سکتے، اس بات کی شدت کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے. اور پھر امام نے یہاں پہ بڑی خوبصورت، یعنی اس سب کے ساتھ قرآن کی ایک آیت کا اشارہ کیا، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. پھر اس کے بعد امام خمینی وضاحت کرتے ہوئے مزید یعنی اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اور بہت ہی سائیکولوجیکلی بہت خوبصورت شناخت کی ہے امام خمینی نے. کہنے کہ جو پہلے بیان ہوئے اس کے ساتھ یہ اسباب ہوتے ہیں. دماغ کا چھوٹا ہونا، کوتاہ فکری، یعنی چھوٹا سا دماغ جس کو کوئی خوبی مل جائے، کوئی دو لوگ تعریف کر دیں، مثلا کوئی آپ نے کوئی چیز بھیجی اور اس پہ 1000 لوگوں نے مثلا لائک کر دیا، اور پتہ نہیں آپ کا سٹیٹس اور آپ کا ویڈیو اور آپ کی وہ پتہ نہیں سٹوری اور کیا. یہ دماغ جو کوتاہ فکر ہے، جو چھوٹا دماغ ہے، یہ آسمان پہ پہنچ گیا، تکبر کی سواری پہ سوار ہو گیا اور جہنم جانے کے لیے بالکل تیار ہے. تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے، یعنی چھوٹا دماغ ہے نا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ بڑا کیا ہوتا ہے. یعنی حتیٰ اگر مطلب سب سے زیادہ معروف ہستی کوئی دنیا میں ہو تو وہ بھی کتنی معروف ہوگی. تو یہ چھوٹا پن ہے، اور ہم تو مطلب بہت ہی نچلی سطح پہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دماغ جلدی زیادہ خراب ہو جاتا ہے. سو امام خمینی نے پہلی چیز کوتاہ فکری کہی ہے. بس ہمیں بلند فکر ہونا چاہیے، یعنی بڑی بلندیوں کو نظر میں رکھنا چاہیے. اور اس کو ہم نے پہلے بھی شاید بات کی تھی کہ یعنی ہم کہتے ہیں کہ بڑی بلندیوں میں کیا ہے کہ یعنی ایک ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی بلندیاں، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ خدا کے پاس ملائک، ملکوت میں رہنے والی مخلوقات اور آسمانی مخلوقات، وہ سب انسان کی تعریف و توصیف چاہتی ہیں، اور انسان کی عظمت کو دیکھنا چاہتی ہیں، اور انسان کی عظمت کو بیان کرنا چاہتی ہیں. تو اس کا موازنہ دنیا کی تمام، یعنی اگر پتہ نہیں 6-7 ارب آبادی ہے، یہ سب کسی کی تعریف کرنے لگ جائیں تب بھی اس کا موازنہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو خدا کی مثلا مخلوق اس کے بیونڈ ہے، اس سے بالا ہے، وہ بہت عظیم اور بہت بڑی اور بہت بزرگوار ہے. دوسری چیز امام خمینی کہتے ہیں قابلیت کا فقدان. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک قابلیت نہیں ہوتی خود کو بڑا بنانے کی. سو وہ کیا کرتا ہے، چھوٹی چیز پہ ہی خود اپنی بڑائی کا قائل ہو جاتا ہے. مثلا میرے اندر یہ قابلیت نہیں ہے کہ میں بہت اچھے جمناسٹکس کر سکوں اور بہت اچھے مثلا سپورٹس کر سکوں، لیکن میں نے فلاں اپنے پتہ نہیں اسکول لیول پہ یا کوئی چھوٹی سی جگہ پر ایک اچھا مقابلہ جیت لیا ہے کسی حد تک، کسی طرح، کسی غلطی سے. سو اب میں اسی بات پہ متکبر ہو گیا ہوں کہ میں تو مثلا اپنے اسکول میں سب سے بڑا، یعنی لیول ہی انسان کو فرق رکھتا ہے نا دیکھنے کا. تو انسان کے اندر بعض وقت قابلیت کا فقدان نہیں ہوتا، اور وہ اس کی تسکین کے لیے، اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، اس کو یعنی اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے انسان خود سے گھڑ لیتا ہے اپنے قصے، اور پھر ہر ایک کو بیان کرتا پھرتا ہے کہ مجھے فلاں نے میری تعریف کی تھی، فلاں نے میری مثلا اس کی صلاحیت کے اوپر یہ کمنٹ کیا تھا. وہ نوٹ کر کے رکھتا ہے اور بیان کرتا ہے، اور چاہتا ہے لوگ جان لیں کہ وہ کتنا عظیم اور کتنا بڑا اور پتہ نہیں کتنا ماہر ہے وغیرہ وغیرہ. سو یہ اصل میں یعنی قابلیت کا فقدان بھی ہے، اور محنت نہ کرنا، یعنی اپنی اسکل کو پالش کرنے کے اوپر محنت نہیں کی ہے، بلکہ اس کو کمپنسیٹ کرنا چاہ رہا ہے
جھوٹے تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ، اور غرور عربی میں کہتے ہی دھوکے کو ہیں، کوشش نہ کرنا، یعنی یہ بھی اسی قابلیت کے فقدان کے ذیل میں، یعنی قابلیت کو نکھارنے کی کوشش نہیں کی، پست فطرتی یا کم ظرفی، اصل میں اس کو امام خمینی سم اپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مختصر یہ کہ یہ سب چیزیں کم ظرفی کی علامت ہیں۔ اور کم ظرفی کیا ہے؟ یعنی انسان کا ظرف جلدی بھر جاتا ہے، انسان کے دل کا پیالہ معمولی سی تعریف سے لبریز ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، پھولے نہیں سماتا، اور وہ بیان کا ڈھنڈورا پیٹتا شروع کرتا ہے کہ میری تعریف اور میرا بڑا پن اور میری عظمت اور وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک اور چیز اس کو کہتے ہیں کہ حوصلے اور برداشت کی کمی، یعنی یہ پوائنٹس واقعی یاد رکھنے والے اور نوٹ کرنے والے اور دہرائے جانے والے پوائنٹس ہیں۔ حوصلے اور برداشت کی کمی کیا ہے؟ انسان کے اندر حوصلہ نہیں ہے آگے بڑھنے کا، حوصلہ نہیں ہے مقابلہ کرنے کا، حوصلہ نہیں ہے مشکلات کو برداشت کرنے کا، لیکن وہ اس سب کو چاہتا ہے چھپا لے اور اس کو شارٹ کٹ تلاش کرے۔ اور شارٹ کٹ کیسے تلاش کرے گا؟ کمپنسیٹ کرے گا اس کو اپنے جھوٹے تکبر کے ساتھ۔ اور پھر امام خمینی نے یہاں پہ نا بڑی لطیف مثالیں دی ہیں، اور مثلا میں نہیں وہ چاہ رہا کہ وہ ساری مثالیں چونکہ اکثر ہم سے ریلیونٹ نہیں ہیں، علماء سے متعلق ہیں، علماء کے مختلف گروہوں سے متعلق ہیں، ہم سے متعلق کچھ چیزیں ہیں۔ میں نے ایک علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا تھا، اور وہ میں سوچ رہا تھا کہ وہ اس کو میں نے یہاں لکھا ہے کہ قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، یعنی جو حقیقی معنوں میں عظمت رکھتا ہے یا جو خدا کا بندہ ہے، اس کے پاس صرف دو لفظ ہیں، لا الہ، اور وہ اس سے آگے اس کے پاس کوئی سمجھانے کو کوئی چیز نہیں ہے کہ بس خدا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن فقیہ شہر قارون ہے لغت ہائے حجازی کا، اس نے قارون جیسا خزانہ جمع کر رکھا ہے عربی لغت کا۔ وہ ہمارے ایک دوست کوٹ کرتے ہیں کہ یعنی بہت سے علماء جو اپنے جو بودستار اور عربی صرف و نحو اور پتہ نہیں مثلاً اپنے حلیے پہ اور داڑھی کی لمبائی اور پتہ نہیں اس پہ غرور کر رہے ہوتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ابو لہب اور ابو جہل جیسے افراد اس وقت میں موجود تھے، رسول اللہ سے قربت بھی رکھتے تھے، رسول اللہ کے شہر میں تھے، ان کی عربی بھی ان سے زیادہ مثلا آج کے علماء سے زیادہ فصیح تھی، ان کا لباس بھی رسول اللہ سے زیادہ مشابہ تھا کیونکہ سیم اسی زمانے کا اسی وقت کا لباس تھا، اور ان کی داڑھی بھی آج کے لوگوں سے بہت بڑی تھی، اور مثلا وہ صرف و نحو اور فلاں فلاں ان کی ضرورت نہیں تھی، وہ اس سے بہت زیادہ عربی، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا اصلاً۔ تو ہماری شناختیں یعنی ہم کیا، اس میں علامہ خمینی نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، میں نے اس کو اختصار سے لکھا ہے کیونکہ ہم بہت سی چیزیں ہم سے ڈائریکٹلی ریلیونٹ نہیں ہیں، علماء کے درمیان کے مباحث ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی ہم جو مثلا غیر حوزوی افراد ہیں یا جو اس طرح کے افراد ہیں، ہم لوگوں کے اوپر طنز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ لکیر کے فقیر ہیں، مثلا ہم علماء کے اوپر طنز کر رہے ہوتے ہیں، مثلا اہل حوزہ کے اوپر، مثلا دیندار افراد کے اوپر، یا جو خود مثلا ایک خاص دینی ہویت رکھتے ہیں، یا لکیر کے فقیر لوگ ہیں، ہر چیز کو اس طرح سے ہم آزاد فکر ہیں۔ تو یہ تکبر یعنی آزاد فکری کا تکبر۔ پھر لوگ فقہ میں الجھے ہوئے ہیں، مثلا یہ ہر چیز کے بارے میں فقہی فتوے اور یہ اور وہ، ہم عرفانی سطح پہ دیکھتے ہیں، ذرا ایک لیول اوپر ہے، اور مثلا یہ چیز ہمیں بہت زیادہ ملتی ہے، اور عرفا کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں یا فلسفہ اور شاعری تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اور عرفا کو پڑھ لیتے ہیں، تو وہ پھر خود کو اس سے بلند دیکھتے ہیں۔ اور اصلاً آپ کو دیکھا ہوگا اہل سنت کے یہاں تو یہ چیز بہت رائج ہے کہ ایسے افراد بھی ملتے ہیں جو واجبات دین کو بھی رد کر دیتے ہیں کہ یہ تو فقہ کے معاملات ہیں، تمہیں کیا معلوم، عرفانی سطح پہ آؤ تو تمہیں پتہ چلے کہ فلاں کیا ہوتا ہے اور معرفت کیا ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یا پھر وہ ادھر والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو خشک فلسفی قسم کے لوگ ہیں، ہر چیز میں فلسفہ لے آتے ہیں، ہم مثلا وہ دیوانے ہیں امام کے، اور ہم ملنگ ہیں، اور ہم درویش ہیں، اور ہم توسل کرنے والے ہیں، اور عرفانی لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہماری مجلسوں میں بھی باقاعدہ بیان ہوتا ہے، اور ہمیں متکبر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس میں ہمارا کوئی حصہ، ہمارا کوئی کام اور ہماری کوئی محنت شامل نہیں ہوتی۔ لوگ شریعت کو اہمیت نہیں دیتے۔ اب یہ جو لوگ ذرا شریعت والے ہیں وہ دوسروں کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امام حسین نے تو شریعت پہ عمل کیا تھا، اور یہ شریعت کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہر چیز میں شریعت ہمیں بتاتی ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو شریعت کو نہیں جانتے۔ یا پھر اب یہ ہمارے مجالس کا موضوع ہے کہ یہ لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے، تو یہ کتنے پست لوگ ہیں، اور ہم چونکہ اہل بیت کو جانتے ہیں، ہمارے پاس توسل ہے، تو ہم کتنے عظیم لوگ ہیں۔ یعنی یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم نے نارملائز کرنی ہیں، اور ہم ان پہ متکبر ہیں اور متفاخر ہیں، باقاعدہ فخر کے ساتھ تکبر کرتے ہیں، علی الاعلان تکبر کرتے ہیں۔ یا پھر ایک اور طبقہ ہے جو ذرا
خدا ہمیں سب کو محفوظ رکھے جو ہمارے طرح سوچنے سمجھنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے جہالت کی وادیوں میں، اور پھر لوگوں کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے کہ یہ سب متکبر ہیں اور ہم عاجز لوگ ہیں، ہم منکسر ہیں، ہم غرور نہیں کرتے، ہم اپنے گناہوں سے آگاہ ہیں، اور ہم اپنے عجز کے تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، جو کہ شاید بہت ہی پست درجہ ہے، جس سے نکلنا کبھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم تو عجز ہونے پہ تکبر کر رہے ہیں۔ اب یہ جو عجز کا تکبر ہے یہ کبھی پکڑائی ہی نہیں دے گا، ہم جان ہی نہیں پائیں گے کہ ہم متکبر ہیں، ہم تو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم متکبر ہو، ہم نے کیا کیا ہے۔ ایک اور چیز جو ہم مبتلا بے ہے، امام خمینی نے اس کو یوں لکھا اور میں نے انہی کے الفاظ کو کوٹ کیا ہے، ان سب میں ذلیل و حقیر وہ شخص ہے جو ظاہری امور، یعنی ابھی تو ہم بات کر رہے تھے نا علم اور تقوی اور اخلاص اور فلاں اور فلاں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ان سب میں ذلیل اور حقیر وہ شخص ہے جو ظاہری امور جیسے مال و منال، حشم و قدم اور قبیلہ و برادری پر تکبر کر گئے۔ یہ بیچارہ تو آدمیت کے تمام اخلاقی اور انسانی آداب سے بھی دور ہے، اس کا ہاتھ تمام علوم و معارف سے خالی ہے، لیکن چونکہ اس نے بھیڑ کی اون کا لباس پہن رکھا ہے، اس کا باپ فلاں بن فلاں ہے، لہٰذا وہ لوگوں پہ غرور کرتا ہے، یعنی یہ انسانیت سے بھی نچلا درجہ ہے۔ کوٹ اگلا حصہ، کتنی کوتاہ ذہنیت ہے اور تاریک دل والا آدمی ہے کہ تمام کمالات سے منہ موڑ کر صرف بہترین لباس اور زیب و زینت کو چھوڑ کر ٹوپی اور قبا کی خوبصورتی پر قانے ہے۔ اس بیچارے نے جانوروں کے مقام کا حامل اور حیوانی صفات سے متصف ہونے کے علاوہ تمام اعلیٰ انسانی اقدار سے عاری ہو کر مغز و فکر سے خالی سر اور حقیقت سے مبرہ شکل و صورت پر اکتفا کیا ہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو صاحب مقام و مرتبہ سمجھتا ہے۔ یہ تو اتنا نالائق ہے کہ اگر کوئی دنیاوی اعتبار سے اس سے ذرا اونچا ہو تو اس سے ایسا برتاؤ کرتا ہے جیسے غلام اپنے آقا سے کرتا ہے، یعنی ایک طرف اتنا متکبر ہے اپنی لباس اور اپنی ٹوپی اور اپنی اس پہ ابا پہ یا کوٹ پہ، اور دوسری طرف جیسے ہی دنیاوی لحاظ سے اس سے کوئی ذرا سا اونچا شخص آ گیا، اب آپ دیکھیے اس کی لجاجت، اور اب آپ دیکھیے اس کی مثلا انکسار، اور اب آپ دیکھیں کہ یہ خوشامد اور چاپلوسی یعنی پستی کی حد ہے۔ ایک اور موضوع جس کو امام خمینی نے اس حدیث کے سب سے آخر میں ذکر کیا تھا، میں اس کو یہیں ان موضوعات کے ساتھ لے آیا ہوں کیونکہ مربوط ہے، شاید یہ اس سے نہیں معلوم، شاید کوئی خاص موضوع وجہ ہو جس کو امام خمینی نے جس کی وجہ سے اس کو آخر میں رکھا، لیکن میں نہیں سمجھ پایا اور میں نہیں سمجھا پا رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو یہاں رکھا ہے تاکہ ساتھ ہی یہ ذکر ہو جائے۔ بعض اوقات امام خمینی کہتے ہیں کہ تکبر کی وجہ حسد ہوتی ہے۔ حسد کون کرتا ہے؟ محروم طبقہ۔ محرومی کا بھی تکبر ہوتا ہے۔ بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپنے مثلا وہ پتہ نہیں کیا سیڈ قسم کی پوئٹری لگا رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور ہم اس پہ متکبر ہیں۔ یہاں پہ بہت ہی دلچسپ روایات، دو روایت اور دونوں ہی بہت خوبصورت ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی حدیث لکھی ہے، ہر طبقے کے شریر اشخاص میں تکبر کا پایا جانا ممکن ہے، یعنی فقراء میں، یعنی غرباء میں، یعنی بالکل بدحال اور افلاس زدہ اور مثلا مسکین لوگوں کے اندر بھی عین ممکن ہے تکبر پایا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ مثلا یہ تکبر صرف اس بات پہ نہیں ہے کہ میرے پاس کچھ ہے، نہ ہونے کا تکبر بھی تو ہے۔ اور اس کے بعد اس طرح ایک اور واقعہ ذکر کیا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، ایک سیاہ فام عورت اپلے چن رہی تھی، وہ گائے کے گوبر یا شاید اونٹ کے گوبر کو جمع کر کے اس کو بطور ایندھن استعمال کرنے کے لیے دیوار پہ چنا جاتا ہے، مثلا ہمارے پنجاب میں گائے کا ہوتا ہے، یہاں پہ شاید عرب میں اونٹ کا ہو یا اس طرح سے کچھ۔ مثلا ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے گندگی پھیلی ہوگی آس پاس، تو کسی نے آگے بڑھ کر کہا کہ رسول خدا کے راستے سے ذرا ہٹ جاؤ، جگہ دے دو، مثلا ایک احترام کی اس میں۔ اس نے کہا اتنا کھلا راستہ ہے، میں کیوں سائڈ پہ ہوں؟ بعض اور اصحاب آگے بڑھنے لگے تو رسول اللہ نے کہا کہ چھوڑ دو، یہ متکبر ہے، یعنی یہ اس بات کے تکبر میں مبتلا ممکن ہے، یعنی اس بات کے تکبر میں مبتلا ہے کہ مثلا میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اب وہ عظمت کو نہیں دیکھ رہی ہے۔ اور یہاں پہ مثلا امام خمینی نے نقل کیا ہے کہ بعض اہل علم اس طرح کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے، کیونکہ دولت کی وجہ سے جھکنا یا فلاں کی وجہ سے جھکنا یہ مثلا جائز نہیں ہے، اور ہم اس لیے اہل ثروت کے سامنے متکبر ہوتے ہیں۔
موقع نہیں کہتے ہیں نا، انہیں یہ نہیں معلوم کہ اہل ثروت کے سامنے ان کی ثروت اور ان کی دولت کی وجہ سے متکبر ہونا، وہ ان کے سامنے انکسار کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ ہو تو مثلاً بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ہمیں دوسروں کا خیال بھی رکھنا چاہیے، دوسروں کے سامنے تواضع سے پیش آنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی اپنی ثروت اور دولت کا گھمنڈ دکھا رہا ہو آپ کے سامنے تو پھر آپ کے لیے لازمی ہے کہ اس سے متکبر ہوں اور اس کے سامنے مثلاً اپنی عزت نفس اور اپنی آبرو کی اور اپنی خودداری کی حفاظت کریں۔ ہمارے یہاں پہ اکثر مثلاً شعراء اور عرفاء کے کلام میں بھی مثلاً غم کو، محرومی کو، نا امیدی کو گلیمرائز کیا جاتا ہے، اور بہت مثلاً جوان جو ہے ہمارے وہ ایک خاص ایک نیہلزم کا شکار ہو کر ان اشعار کو یا ان چیزوں کو بہت پراؤڈلی شیئر کرتے ہیں۔ تو اس بات کو بہرحال ذہن میں ہونا چاہیے، یعنی اصلاً سب غلط نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک چیز ہے۔ علاج پہ آتے ہیں، آخری جو اگلا مرحلہ ہے، امام خمینی کہتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے، اور پھر خود ہی لکھتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر قوت ارادی ہوتی اور تمہارا قلب کشادہ ہوتا، ابھی تک جو بیان ہوا ہے کیا وہ کافی نہیں ہے کہ تم تکبر سے باز آ جاؤ؟ تمہارا ارادہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ اب اتنی ساری باتیں، اتنی ساری خرابیاں، اتنے سارے اثرات روز محشر اور دنیا میں اس کے جان لینے کے بعد اس سے دور ہٹ جاؤ؟ ابھی بھی نہیں ہوا؟ اب تو دیکھ لو۔ اور امام خمینی نے بڑے مثلاً دل شکستہ انداز میں، بہت ہی مثلاً شفیق اور بہت ہی درد دل رکھنے والے فرد کے انداز میں متوجہ کیا ہے کہ اب تو ہمیں اپنی حقیقت کو پرکھ لینا چاہیے۔ بڑی درد مندی سے امام خمینی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ مطلب ذرا سوچو تو صحیح کہ تم آئے کہاں سے ہو، اور بڑی تفصیل سے امام خمینی نے ذکر کیا۔ میں اس کو طوالت کی وجہ سے چھوڑا ہے، لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو ان صفحات کو ضرور پڑھنا چاہیے کہ اتنی خوبصورتی سے امام خمینی نے اس کو بیان کیا کہ یعنی اب تو تمہیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اب تمہیں پتہ چل گیا کہ کتنی بری چیز ہے تکبر، تو تمہیں اب ذرا اپنی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرو، دیکھو کہ تم آیا اس لائق بھی ہو کہ کسی بڑائی کا اظہار کر سکو؟ تم شروع کہاں سے ہوتے ہو؟ ایک نطفے سے، ایک نجاست سے، ایک نجس حصے سے دوسرے نجس حصے میں منتقل ہوتے، یعنی اتنی قریح اور اتنی قبیح چیزیں ہیں یہ سب کہ انسان مثلا اس کو بھول جاتا ہے تبھی زندہ بھی ہے، لیکن اتنا بھی نہ بھول جائے کہ انسان اپنی بڑائی کا، اپنی اصالت کا، اپنی استقلال کا قائل ہو جائے خدا کے مقابلے میں۔ ہم نہیں تھے، ابھی یہ مگر چند سال پہلے کی بات ہے، 20 سال 25 سال 40 سال پہلے کی بات ہے، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، اور اسی طرح اتنے ہی سال گزرنے کے بعد ہمارا کوئی وجود نہیں رہے گا۔ ابھی بھی کیا ہوتا ہے، یعنی آج میں صحت مند ہوں، میں طاقت میں ہوں، صاحب اختیار ہوں، صاحب ثروت ہوں، یعنی ابھی بیماری، چھوٹی سی بیماری آ جائے، اولاد کی بیماری، عزیزوں کی بیماری، کوئی سختی آ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے خدا نخواستہ، کون سی طاقت، کون سی قدرت، انسان ایک ایک معمولی سے عضو کے لیے اپنی ساری دولت دینے پہ تیار ہو جاتا ہے، جس پہ اسے بڑا غرور اور گھمنڈ ہوتا ہے، اور وہ دولت کام نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ نہ بیماری کا اختیار رکھتے ہیں، نہ سانس لینے کا اختیار رکھتے ہیں، یعنی ہمارے اندر ایسی کون سی چیز ہے جس کے اوپر غرور کیا جائے؟ پھر موغنی ایک اور کاسمک ڈیفینیشن میں لے کر جاتے ہیں۔ موغنی کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس زمین پہ اس کائنات میں کتنے سیارے اور ستارے اب تک دریافت ہو چکے ہیں، یعنی اب تک ہم نے قریب کوئی 15 ارب نوری سالوں کے فاصلے کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا کر لی ہے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ 13.8 ارب سال پہلے یہ زمین یوں مثلا یہ کائنات یوں پھیلنا شروع ہوئی تھی، اور اب کہاں کہاں تک پھیل چکی ہے تو پتہ نہیں 15-16 ارب نوری سال یعنی لائٹ ایئرس کے فاصلے تک ہم تلاش کر چکے ہیں، اور ابھی ہم جانتے ہیں کہ یہ اس کائنات کا بہت ہی معمولی سا حصہ ہوگا، نہیں معلوم اصل میں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے اور اس میں کیا کیا ہے، کتنے عظیم ستارے اور سیارے موجود ہیں۔ ہمارا تو یعنی ایک اس کائنات کی گلیکسیز میں سے ایک گلیکسی کا ایک کنارہ، اس ایک کنارے میں ایک چھوٹا سا ستارہ ہمارا سورج، جس کے مقابلے جو بڑے ستاروں کے مقابلے میں ہیچ ہے، یعنی اصلاً ایک چونٹی کی سی حیثیت رکھتا ہے، اور پھر اس سورج کے مقابلے میں ہماری زمین اور دیگر سیارے وہ خود مثلاً ایک بالکل غیر اہم سی جگہ پہ موجود ہیں، اور پھر اس سیارے کے اندر یعنی ہم ڈھونڈنا چاہیں تو ہم اپنے شاید ملک کو بھی نہیں دیکھ سکتے جب تک نقشہ بڑا کر کے نہ دکھایا جائے،
اور پھر اس میں اندر ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں اور میرا وجود اتنا بڑا ہے کہ اس پورے کاسمولوجی کے اوپر چھایا ہوا ہے، گویا زمین آسمان ستارے سیارے سب میرے قابو میں ہیں. یعنی کیا حیثیت ہی کیا ہے ہماری. 60 سال زندہ رہ لیں گے، 70 سال، 80 سال، 100 سال، اور مثلا کتنا وزن اور کتنا اختیار اور کتنا اقتدار ہمارا چلے گا. ہمیں یاد رہے، یعنی یہ دلچسپ مثال ہے کافی، کہ ڈائناسورز اسی زمین پر 12 کروڑ سال زندہ رہے ہیں. 12 کروڑ سال، ظاہراً یہ فگر ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہے. سو ہر ایک جو ہے اتنی لمبی زندگی گزارتا تھا اور اتنا بڑا تھا اور اتنا طاقتور تھا، اور مثلاً ان کا اختیار بھی تھا، لیکن وہ کیا ہوئے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. اور ہم یہ نہیں یاد رکھتے، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا جو ٹائم سپین ہے اتنا پھیلا ہوا ہے، اور ہم نے دیکھا ہمارے ٹائم سپین میں مثلا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا مثلا شیطنتیں کر رہا ہے، اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. ابھی ہوا ہی کیا ہے، 70 سال زندگی نہیں گزاری اس نے. سو ابھی خدا کا ٹائم سپین تو بہت بڑا ہے، مٹ جائے گا، نابود ہو جائے گا، کسی کو یاد نہیں رہے گا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. سو وہ اسی بے بسی کی حالت میں جا کے پڑ جائے گا. سو مثلا اگر وہ اس کی بات کریں ہم، سو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم نے تو نہ دنیا میں اتنا کوئی اختیار رکھا ہے، نہ ہم اتنے قابل ہیں، نہ اتنی ہم مثلا اقتدار رکھتے ہیں. ہم اپنی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں مغرور اور متکبر ہو کر پھرتے ہیں. سو یہ خود ایک بڑی عجیب و غریب خطرناک داستان ہے کہ ہم مثلا نہ ہونے کے باوجود بھی اس عالم میں اور اس غرور سے باہر نہیں آ پاتے، اس تکبر سے باہر نہیں آ پاتے. تو شاید یہ زیادہ خطرناک معاملہ ہے. ہم وہی کہتے ہیں کہ مثلا اگر تم واقعی یہ سمجھ گئے ہو تو اب پہلی منزل بیداری کی ہے، خواب غفلت سے بیداری. ابھی ذرا اس طبیعت کے نشے سے ہوشیار ہو. سمجھو کہ تم ہو کون، مسافر ہو. اس مسافر کو زیادہ راہ چاہیے. ہم نے اوپر ذکر کیا تھا، امام خمینی کے الفاظ کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں، انسان کا زیادہ راہ اس کی اچھی خصلتیں ہیں. اس سفر کی سواری خوفناک اور خطرناک، راستہ اتنا تنگ و تاریک ہے جو تلوار سے تیز تر اور بال سے باریک ہے. یعنی یہ بہت ہی عجیب و غریب انداز میں امام خمینی نے اس کو بیان کرنا شروع کیا ہے. سو اس جس کے لیے ہمت مردانہ چاہیے. گھٹا ٹوپ اندھیرے راستے کی روشنی ایمان اور اچھی عادتیں ہیں. اگر کسی نے سستی برتی تو اس صراط سے گزر نہیں سکے گا، وہیں منہ کے بل جہنم میں گر جائے گا، خاک ذلت و رسوائی میں گرے گا، ہلاکت کی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گا. جو اس صراط سے نہیں گزر سکے گا وہ صراط آخرت سے بھی نہیں گزر سکے. گویا ہماری یہ زندگی آخرت کا پرتاؤ ہے، ہمارے فیوچر کا پرتاؤ ہے، فیوچر کی ریفلیکشن ہے جو ہم آج کر رہے ہیں. آج اگر ہم نے اس صراط کو پار کر لیا، اپنے تکبر کو زیر کر لیا، اپنی بری خصلتوں کو مٹا دیا، تو ہم قیامت کی صراط کو بھی پار کر سکیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی نے غفلت برتی، آزاد راہ تیار نہیں کیا. آزاد راہ کیا ہے؟ آزاد راہ یہ نہیں ہے کہ میں نماز وقت پہ پڑھتا ہوں اور میں مثلا عبادات ساری پوری کر رہا ہوں، واجبات پورے کر رہا ہوں. یعنی یہ ہے، لیکن صرف یہی نہیں ہے. اس نماز نے کچھ اثر ڈالنا تھا. میں نے اپنے دل کو بیدار نہیں کیا، اصلا نیند میں نمازیں پڑھتا رہا ہوں. اور جس طرح پہلے امام خمینی نے مطلب پچھلے حصے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، امام خمینی کہتے ہیں کہ ہم جو اپنی نمازوں پہ مغرور ہیں، سو عرفاء کی نظر میں یہ نماز، ہر نماز بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ شمار ہوتی ہے کہ ہم خدا کے سامنے دھوکہ دے رہے ہیں، ہم خدا کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، ہم خدا کے سامنے مثلا دکھاوا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. جو خدا کی لطف ہے، خدا کا لطف ہے، خدا کی رحمت ہے کہ وہ ڈھانپ لیتا ہے، اور یہ گناہ ہمارے مثلا اس حد تک لوگوں کے سامنے آشکار نہیں ہوتے. ورنہ تو مثلا یہ گناہوں کا اگر خود ان کی بدبو پھیل جائے تو یہ کافی ہے اس کے لیے کہ ہم دوبارہ کبھی سر نہ اٹھا سکیں. امام خمینی نے یہاں پہ امام علی علیہ السلام کی فریاد نقل کی ہے. کہتے ہیں کہ امام مسجد میں اتنی بلند آواز سے فریاد کیا کرتے تھے کہ آس پاس کے لوگ سنتے تھے. خدا تم پہ رحم کرے، سامان سفر درست کر لو، اس لیے کہ کوچ کا نقارہ بج چکا ہے. خود ہمارا پیدا ہونا ہماری موت کا اعلان ہوتا ہے. یعنی وجود میں آنا اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ ہمیں فنا ہونا ہے. تو زیادہ سفر کیا چاہیے؟ یہاں پہ یہ کوٹ ان کوٹ، یعنی یہ امام خمینی کے الفاظ ہیں جن کو میں نقل کر رہا ہوں، اور اس لیے بتا رہا ہوں یہ بات کہ ہمیں اہمیت دے کر اس کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس کو مثلا نوٹ کر کے اس کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ یہی الفاظ امام خمینی نے استعمال کیے ہیں. کیا کیا؟ نفسانی کمالات،
اب یہ واجبات محرمات کا جھگڑا نیچے رہ گیا، اس سے اوپر کی بات ہو رہی ہے، یعنی ان کے ساتھ اس سے اوپر کی بات ہو رہی ہے۔ ہمیں کیا چاہیے تھا؟ ہمیں واجبات کو انجام دے کر محرمات سے بچ کر نفسانی کمالات پیدا کرنے تھے۔ ہمیں واجبات کو انجام دے کر محرمات سے بچ کر مستحبات کو انجام دے کر مکروہات کو ترک کر کے تقوی قلب چاہیے تھا۔ ہمیں اعمال صالحہ چاہیے تھے۔ ہمیں صفائے باطن کی پاکیزگی چاہیے تھی کہ ہم اس باطن کو عیبوں سے نجات دے سکیں۔ ایسا قلب، ایسا دل جس میں غرور نہ ہو، جس میں تکبر نہ ہو، جس میں عجب نہ ہو، جس میں مثلا غفلت نہ ہو۔ ہمیں ایسے باطن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ کیسے جمع کریں زاد سفر؟ امام خمینی نے لکھا ہے کہ عملی مرحلہ کیا ہے زاد سفر جمع کرنے کے لیے؟ ظاہری ایمان سے خلوص کی طرف سفر کرو۔ یعنی یہ جو ایک تکرار ہے نا کہ ہم مومن ہیں، اس کو ذرا ایک نظر جھانک کر دیکھو، کتنے مومن ہو، کتنا ایمان رکھتے ہو، خلوص کتنا ہے اس میں، کیونکہ خدا نے بچانے کا وعدہ کیا ہے صرف اہل خلوص کو۔ خلوص کتنا ہے ہمارے ایمان میں؟ خلوص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اور فیکٹر کام نہیں کر رہا، سوشل پریشر نہیں ہے، مثلا کوئی اور تھریٹ نہیں ہے، کوئی اور لالچ نہیں ہے، ہم خلوص سے عمل انجام دے رہے ہیں۔ پشیمانی، ندام، یہاں پہ امام خمینی نے بہت ہی لطیف انداز میں بیان کیا ہے، یعنی یہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام خمینی کہتے ہیں کہ ابھی اپنے دل کو لو، کھنگالو، اس میں برائیاں موجود ہیں، پشیمانی، ندامت اور توبہ کی آگ میں اس کو پگھلاؤ، اتنا پگھلاؤ کہ وہ پاک ہو جائے۔ اگر ابھی نہیں کیا نا تو اگلا مرحلہ داخل ہو جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی، پھر آخرت کی آگ میں اسے پاک کیا جائے گا۔ کئی کروڑ سال، کئی کروڑ سیلسیس ڈگری سینٹی گریڈ اور پتہ نہیں کئی ارب کیا اس کے مسائل ہوں گے، ہم پہلے بات کر چکے، پھر وہاں اسے پاک کیا جائے گا۔ شدید بھی ہے، قریب بھی ہے، طولانی بھی ہے، لہٰذا یہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاتھ میں ہے، وقت بھی ہے، شعور بھی ہے، موقع بھی ہے، سمجھنے کا اختیار بھی ہے۔ ابھی اس اختیار کا فائدہ اٹھائیں اور زاد سفر اکٹھا کریں، جتنی تیزی سے ہو سکے زاد سفر اکٹھا کریں، کیونکہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کوچ کا نکارہ بچ چکا ہے۔ التماس دعا انشاءاللہ کہ خدا آپ لوگوں کے عمل کے صدقے میں مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اس دوران میں جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئیں خدا ان کو درگزر فرمائے، اور انشاءاللہ کہ ہم اس سلسلے کو بہتر انداز میں جاری رکھ سکیں۔